آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کا کیا نقصان ہے۔ کھانے پینے میں نقصان دہ نمک سے خبردار رہیں۔ یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اس طرح انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو یہ جسم کو کیلشیم کو استعمال کرتا ہے، لہٰذا فوڈ کے اندر کیلشیم اگر ہے اور اس میں نمک بھی ڈال دیا تو وہ سارا کیلشیم استعمال کر لیتا ہے، اگر نہ ہو تو انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم کو لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے سالٹی پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو کھا جاتا ہے۔ اس سے ٹاکسک ایسڈ کرسٹلز یعنی زہریلی تیزابی جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ بنتی ہیں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو اسٹف کر دیتی ہیں، یعنی جما دیتی ہیں جوائنٹس کو۔ چنانچہ چھوٹی عمر سے ہی انسان میں جوائنٹس پرابلم، جوڑوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے۔ تو نمک کو صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا چاہیے، بہت زیادہ نمک کھانا یا سالٹی چپس کھانا، جیسے عام طور پہ بچے سلانٹیز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لیز وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ وائٹ شوگر کا نقصان دیکھیں۔ دوسرا نقصان دہ چیز جو ہے وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس لیے جو بندے سویٹس کھاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد ان کا چاکلیٹ کھانے کو دل کرتا ہے، تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے، لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے۔ تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ تو وائٹ شوگر کو کم کر دینا چاہیے، براؤن شوگر استعمال کریں، شکر استعمال کریں، گڑ استعمال کریں، شہد استعمال کریں، اور جو چیز شوگر پہلے سے ہی ہر چیز میں موجود ہے، فرکٹوز، لیکٹوز اور بہت سارے، دودھ میں بھی شوگر ہے، گندم میں بھی شوگر ہے، اسی طرح ہمارے جو فروٹس ہوتے ہیں اور سبزیاں اس میں بھی کچھ مقدار میں شوگر ہوتی ہے، تو باڈی کو الگ سے شوگر کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ہم اس جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ پھر خرابی صحت کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک پہلی وجہ تو زیادہ کھانا تھا، دوسری وجہ جو ہے بیٹھے رہنا ہے۔ صحت کی خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا ہے اور دوسری وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا ہے۔ 6 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے انسان کے انزائم پروڈکشن 90% کم ہو جاتا ہے۔ جو انسان بیٹھے رہے ہیں وہ 1 منٹ میں 1 کیلوری استعمال کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا خاصا کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے، اس لیے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو ان کا کام بیٹھنے والا ہوتا ہے، پورا دن آفیسز میں بیٹھے ہیں یا مدارس میں بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے ان کا سائز جو ہے وہ کولوں کا بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں۔ چلنے سے یعنی آپ کا انرجی لیول 50% زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں، یا اگر مال میں شاپنگ کے لیے گئے ہیں تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے، اس طرح ایکسرسائز ہو جائے گی۔ مسجد میں جانا ہے تو چل کے جائیں، آفس جانا ہے چل کے جائیں، اس طرح جو ہے وہ ایکسرسائز کے، ورزش کے بہانے ڈھونڈیں۔ اب خواتین کی ورزش کیا ہو سکتی ہے؟ گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، تو یہ ان کی ایکسرسائز ہے۔ اور خواتین کے لیے رسی پھلانگنا جو ہوتا ہے ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ بھی لگائی، گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ورزش ہے۔ دین اسلام نے ورزش کو ہمیشہ پسند کیا ہے۔ یہ جو پریگننسی میں خواتین ہوتی ہیں، ڈاکٹرز تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ واک کریں، پیدل چلیں۔ بچوں کی ورزش کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو بھی ورزش کرنی چاہیے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کی ہفتے میں 3 مرتبہ اچھی ورزش کرنی چاہیے، ان سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جو ایڈلٹس ہیں، بڑے ہیں، ان کی ورزش کیا ہوتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، 2 گھنٹے سے 5 گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے، یعنی 2 گھنٹے ہفتے میں 3 مرتبہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ کسی طرح کی بھی ایروبک کر لیں، کارڈیو کر لیں، اسٹرینتھ ٹریننگ کر لیں، ویٹ لفٹنگ کر لیں، یا کسی بھی طرح آپ ورزش کر لیں۔ سب سے بیسٹ سب سے ایزی جو ایکسرسائز ہے وہ واک کرنا ہے۔
تو اگر آپ 30 منٹس کی واک جو ہے وہ پورے ویک میں 5 ٹائمز لے لیتے ہیں، یعنی 2 دن اسکپ بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کی صحت پہ کافی اچھا اثر پڑے گا۔ بوڑھوں اور معذوروں کی ورزش کیا ہوتی ہے؟ اگر عمر زیادہ ہوگی ہے تو اب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی ورزش سے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایسی ورزش کریں کہ جو ان کے جوڑوں کو نقصان نہ دے، یعنی کوئی بھاری چیز نہ اٹھائیں، کوئی ایسی ورزش نہ کریں جن سے ان کو نقصان ہو۔ اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چلا کریں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ورزش ضرور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قوی مومن بنائے اور ہمیں اپنا جسم کا خیال رکھنے والا اور اس کو مضبوط بنانے والا بنائے۔